جناب یہ فرمائیے کہ وفاقی شہری عدالت میں انسداد سود کا کیس کس سٹیج پہ ہے اور اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی شکریہ وسیم صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح ایک 1990 اور 91 کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا ود رسپیکٹ ٹو انٹرسٹ، اسی طرح ابھی بھی شریعت کورٹ کے اس کیس سے جو ہی شریعت کورٹ نے اس ایکٹیویٹی کو، اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور شروع کیا، تو ایک خاص قسم کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. ریسنٹلی شریعت کورٹ نے اس مقدمے کے اندر جو کچھ سوالات دیے تھے، اور پہلا پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ود رسپیکٹ ٹو جورسڈکشن ہے کہ آیا شریعت کورٹ کے پاس اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. یہ جو اعتراض تھا بنیادی طور پہ جب یہ معاملہ ریمانڈ ہوا تھا تو اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان انہوں نے ریز کیا تھا، کیونکہ جو ورڈ انٹرسٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے فائنینشیل ریفرنس سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا اور انٹرسٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اس کو کسی لاء میں سے اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے تو امپلائڈلی اینڈ انڈائریکٹلی اٹ ول ہٹ دوز ورڈز جو انٹرسٹ ہیں یوز ان کانسٹیٹیوشن. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیڈرل شریعت کورٹ انڈائریکٹلی اپنی جورسڈکشن کانسٹیٹیوشن پہ بھی ایکسرسائز کر رہی ہے. تو یہ جو خاص نقطہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس وقت ریز کر کے اس میٹر کو ریمانڈ کیا تھا، اس وقت صرف شریعت کورٹ نے سب سے پہلے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. جو سارے وکلاء صاحبان ہیں، فیڈریشن ہیں، پروونسز ہیں، دے ہیو ایگریڈ آن دی جورسڈکشن آف دی فیڈرل شریعت کورٹ. لیکن اس وقت صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کہ جو ابھی بھی اس چیز پر مصر ہیں کہ شریعت کورٹ کی جورسڈکشن اس معاملے پر نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو کاؤنسل ہیں انہوں نے آرگو اپنا میٹر کر دیا. اس میں ہم نے بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ عدالت کو بتا دیا، اور عدالت نے کچھ سوالات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیے، اسی طرح سب لوگوں کو دیے جو اس میں پارٹیز ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اسٹیٹ بینک سے منگوائی ہیں کہ ٹورڈ اسلامک فائنینس وہ کس طرح ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک وہ بل پیش کرے کہ جس میں انہوں نے ربا کے حوالے سے اور سود کے حوالے سے اس کی ایلیمینیشن کی بات کی ہے، اور جو پارلیمنٹ میں کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. ایز فار ایز آئی نو کہ اس کے بعد شاید وہ بل وڈرا ہو گیا، لیکن عدالت نے ان سے وہ ساری اپڈیٹس جو اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جتنے بھی لاز ایشو کیے، رولز ریگولیشنز وہ منگوائیں، سارے ڈاکومنٹس، ریسرچ پیپرز منگوائے، اینڈ فائنلی انہوں نے یہ کہا کہ وہ بل بھی عدالت میں پیش کیا جائے. تو ان تینوں چاروں نکات کے اوپر آرگومنٹس ہو چکے ہیں. کانسٹیٹیوشنل جو جورسڈکشن ہے اس چیز کے اوپر، جو پرنسپلز آف پالیسی میں 38F ہے، پرنسپلز پالیسی کی اہمیت کیا ہے آئین کے اندر، اور ہوپ فلی کے جورسڈکشن پوائنٹ آف ویو کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا میرٹس کے اوپر کہ ربا کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کون کون سا ورڈ انٹرسٹ ہے جو اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا فیز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.